بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب النکاح میں، پھر کتاب النکاح میں بھی ہماری گفتگو جو ہے وہ چھٹی فصل میں مہر کے بارے میں کچھ بیان کر رہے تھے۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم 10 مسئلے پیش کریں گے، تو الحمدللہ 4 مسئلے آپ پڑھ چکے۔ آج کے درس میں 5واں، 6واں اور 7واں مسئلہ پڑھیں گے۔ 5ویں مسئلے میں کیا چیز ہے، 6 میں کیا چیز ہے، 7ویں میں کیا چیز ہے، صرف یہ بتا کر پھر ہم عبارت کی طرف چلیں گے۔ 5ویں مسئلے میں یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کے حق مہر میں کہا تھا کہ میں تمہیں فلاں ہنر سکھاؤں گا، مثلا سلائی کا کام سکھاؤں گا، لیکن اس نے دخول سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دی، تو اب کام سکھانا ہے، کام نہیں سکھانا، کیونکہ آدھی مہر دینی ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ اس کام کے سکھانے کی عام بازار میں جو رقم ہوتی ہے اس کا جو ہے آدھا اس کو دے دے گا، باقی آدھا نہیں دے گا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ 6 مسئلے میں یہ ہے کہ اگر عورت راضی ہو جاتی ہے کہ حق مہر کے بدلے میں مجھے کچھ اور دو، اس کچھ اور کی قیمت مہر سے کم ہو یا زیادہ، کیا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اور 7ویں مسئلے میں یہ ہے کہ اگر عورت شوہر کو آدھا حصہ مہر کا بخش دیتی ہے، لیکن اس میں جو ہے کہ آدھا معین نہیں کرتی، بلکہ وہ آدھا مشاع ہوتا ہے، مشاع یعنی غیر تقسیم شدہ، تو اگر اس مسئلے میں طلاق وغیرہ ہو جائے تو اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے گا۔ چلتے ہیں ہم تو 5واں مسئلہ، لو اصدقہا، اگر مرد نے عورت کو حق مہر میں دیا ہے، کیا دیا ہے؟ تعلیم صناعت، کہ میں تمہیں فلاں ہنر کی تعلیم دوں گا، ثم طلقہا، شادی کرنے کے بعد پھر شوہر نے بیوی کو طلاق بھی دے دی قبل دخول سے پہلے، تو اب کیا ہوگا؟ کان لہا، اس عورت کا حق ہے نصف اجرت تعلیم، کہ اس قسم کی تعلیم پر کتنی اجرت ہوتی ہے، مثلا 5,000 ہے تو 2,500 دے دیں گے۔ لعدم امکان تعلیم نصف صنعہ، اس لیے کہ آدھا ہنر سکھانا، آدھی سلائی سکھانا جو ہے کیا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ الواجب لہا بطلاق خاصہ، جبکہ یہ آدھا حصہ جو ہے عورت کے لیے واجب ہو جاتا ہے طلاق کے ذریعے، خاصہ یعنی صرف طلاق کے ذریعے ہی آدھی مہر ملے گی۔ وَلَوْ كَانَ قَدْ عَلَّمَهَا، لیکن چلتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف، اگر اس بندے نے بھی شوق میں عورت کو صنعت سکھا دی، رجع بنصف الاجرہ، تو اب شوہر جب اس کو طلاق دے رہا ہے تو کہے گا کہ اس صنعت کے سیکھنے کی جو اجرت اس کا آدھا حصہ مجھے دے دو۔ کیوں؟ لعدم امکان ارتجاع نفس الواجب، وہ سکھائے ہوئے کام کا تو آدھا واپس نہیں لے سکتا ہے، تو نتیجے میں فیرجع الی عوضہ، شوہر اس کام کے عوض کی طرف رجوع کرے گا۔ وَلَوْ كَانَ صِدَاقُ تَعْلِيمَ صُورَةٍ، اب صنعت اور ہنر نہیں بلکہ حق مہر میں رکھا تھا کہ میں تمہیں سورہ یاسین مثلا پڑھاؤں گا، وَنَحْوِهَا، یا مثلا اس کے علاوہ میں تمہیں فلاں حدیث پڑھاؤں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ فَكَذَلِكَ، تو وہ بھی ایسے ہی ہے۔ یعنی اگر دخول سے پہلے طلاق دیتا ہے تو ہم کسی ٹیوشن ٹیچر سے پوچھیں گے کسی صورت کے پڑھانے کے کتنے پیسے لیتے ہو، وہ کہتا ہے اتنے، تو پھر جناب ایسا ہوگا کہ اس کے آدھے پیسے یہ بیوی کو دے دے گا، لیکن اگر پوری صورت سکھا لی تھی تو پھر اس عورت کو سے آدھے پیسے واپس لے گا، اس سیکھنے کی جو اجرت ہے۔ لأنہ وإن أمكن تعلیم نصفها، صورت میں اگرچہ آدھے کی تعلیم دینا ممکن ہے عقلی طور پر، الا انہ ممتنع شرعا، لیکن شرعا اس کی پابندی لگائی گئی ہے۔ کیوں؟ لأنها، اس لیے کہ یہ عورت صارت اجنبیتا، طلاق کی وجہ سے اب اجنبی ہو گئی ہے۔ وکیل، اور ایک قول کہتے ہیں یعلمها النصف، یہ آدھی صورت کی اسے تعلیم دے گا من وراء حجاب، کسی پردے کے پیچھے، کما یعلمها الواجب، جیسے کہ عورت کو کوئی مرد واجب کام سکھاتا ہے۔ وہ قریب، وہ قریب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بھائی یہ بات لگتا یہی ہے کہ پردے کے پیچھے سکھانے والی بات قریب ہے۔ کیوں؟ لأن تحریم سماع صوتها، اس لیے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ حرام ہے عورت کی آواز سننا، مشروط بحالت الاختیار، یہ مشروط ہے کہ اختیار کی حالت میں اس کی آپ آواز نہ سنیں۔ والسماع ہنا من باب ضرورت، لیکن یہاں پر
یہ جو قرآن پڑھا رہا ہے ٹھیک ہے، تو اس میں عورت اگر وہ کل درس سنائے گی تو یہ ضرورت کی صورت میں عورت کا آواز سننا جائز ہے۔ پانچواں مسئلہ الحمدللہ ختم ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں چھٹے مسئلے کی مسئلہ ہے السادسۃ، چھٹا مسئلہ، لو اعتاضت عن المہر، اگر ایک عورت مہر کو تبدیل کرتی ہے بدون ہی کم مقدار میں، مثلا مہر تو 1 لاکھ تھی ٹھیک ہے، یا ایک بکری مہر تھی جو 10,000 کی تھی، یہ کہتے بس مجھے 2,000 دے دو بکری اٹھاؤ، او ازیت منہ، یا وہ عوض زیادہ لیتی ہے جناب اس مہر سے، او بمغایر ہی جنسن، یا مہر میں بکری رکھی تھی، یہ کہتی مجھے جو ہے تم بھیڑ دے دو، او وصفن، یا جو ہے کیا ہے اس کے وصف میں تبدیلی کرتی ہے، ثم طلقہا، پھر شوہر جو ہے کیا ہے اس بیوی کو طلاق بھی دے دیتا ہے، تو رجع بنصف المسمى، تو شوہر اس عورت کی طرف رجوع کرے گا اس مہر پر جو معین کی گئی تھی، لأنہ الواجب بالطلاق، اس لیے کہ یہی مسمى یعنی جو معین ہے مہر وہی واجب ہو جاتی ہے طلاق کی صورت میں، لا بنصف العوض، مہر کے عوض میں اگر عورت کچھ لے چکی ہے تو اس کا آدھا نہیں لے گا، کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ مہر کے بدلے میں عورت کا کچھ لینا معاوضۃ جدیدۃ، یہ ایک نیا معاملہ ہے، لا تعلق للعقد بها، یا لا تعلق جناب للطلاق بالمعاوضۃ الجدیدۃ، اس طلاق کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ چھٹا مسئلہ الحمدللہ پورا ہو گیا۔ السابعۃ، ساتواں مسئلہ، لو وہبت ہو، اگر عورت اپنے شوہر کو گفٹ میں دے دیتی ہے کیا؟ نصف مہرہا، اپنے مہر کا آدھا حصہ، مشاعن، لیکن وہ آدھا حصہ تقسیم شدہ نہیں ہے، قبل دخول سے پہلے، فلہ الباقی، اب اگر شوہر اس عورت کو طلاق دیتا ہے تو آدھے حصہ کا تو مالک ہو گیا، باقی آدھا حصہ اس کا اپنا ہے، نتیجے میں عورت کو کچھ بھی نہیں ملے گا، لأنہ بقدر حق ہی، اس لیے کہ یہ جو باقی ہے یہ شوہر کا حصہ تھا آدھا، فینحصر، پس شوہر کا حق منحصر ہوگا فیہ، اس باقی میں، وَلِأَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ مُسْتَحِقُّ الْعَيْنِ إِلَى بَدَلِهَا، اور دوسری بات یہ کہ اگر ایک عین موجود ہے تو اس کا بدل لینا ٹھیک نہیں ہے، الا بالتراضی، مگر یہ کہ دونوں طرف راضی ہو۔ کیا مطلب؟ کوئی شخص کہتا ہے کہ عورت نے یہ جو مشاعن اس کو آدھا حصہ دیا تھا تو یہ دوسرا آدھا نہیں اٹھا سکتا کیونکہ ہر جز میں وہ دونوں شریک ہیں، نتیجے میں جو دوسرا آدھا ہے اس کا بدل لے گا، کہتے نہیں اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ او تعذر رجوع لمانع، یا رجوع کرنا متعذر ہو تو بھی بدل لے سکتے ہیں کسی معنی کی وجہ سے، او تلف، یا وہ چیز ضائع ہو گئی، والکل منتفن، یہاں پر کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس مہر کے بدل کی طرف جائیں، وَيُحْتَمَلُ الرُّجُوعُ، اور احتمال ہے کہ یہ شوہر رجوع کرے گا الی نصف الموجود، جو موجود ہے اس کا آدھا لے لے گا، وَبَدَلِ نِصْفِ الْمَوْهُوبِ، وَبَدَلَ نِصْفِ الْمَوْهُوبِ، اور جو اس کو گفٹ کی گئی تھی اس کے بدلے میں جو ہے کیا ہے اس کا بدل لے گا، لِأَنَّ الْهِبَةَ وَرَدَتْ عَلَى مُطْلَقِ النِّصْفِ، اس لیے کہ ہبہ جو ہے وہ مطلق نصف پر آئے، مطلق یعنی غیر تقسیم شدہ، فیشیع، تو نتیجے میں جو ہے کیا ہے یہ آدھا جو ہے کیا ہے وہ مشاع ہو جائے گا، یا فیشیع فیکون حقہ فی الباقی، تو اس شوہر کا حق ہوگا جو باقی رقم رہ گئی، وہ تالف، اور جو تلف بھی ہو گئے، فیرجع بنصف الباقی، نصف ہی کی ضمیر باقی کی طرف جائے گی، جو بچا ہے اس کا آدھا لے گا، وہ ببدل الذاہب، اور جو چیز تلف ہوگی اس کا بھی بدل لے لے گا، وَيَكُونُ هَذَا هُوَ الْمَانِعُ، یہی مشاع ہونا رکاوٹ ہے کہ ہم اصل عین نہ دے سکیں، وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ، جناب یہ معنی ان 3 موانع میں سے ایک معنی ہے، ایک معنی یہ تھا کہ دونوں راضی ہوں یا رجوع کرنا مشکل ہو، یا جو ہے کیا ہے وہ تلف کی وجہ سے رجوع نہ کر سکتا ہو، المسوغۃ للانتقال الی البدل، وہ 3 چیزیں جو سبب بنتی ہیں کہ جائز ہو کہ انتقال ہو جائے ہم اس مہر کے بدل کی طرف، ورد، یہ قول بدل والے کو، بأنہ، بتحقیق یہ بدل لینا، یؤدی، یہ سبب بنتا ہے الی ضرر، کہ نقصان ہو جائے شوہر کو، کیوں؟ بتبعید حق ہی، کہ اس کا حق جو ہے وہ تقسیم ہو گیا، فیلزم ثبوت احتمال آخر، پھر لازم آتا ہے کہ ہم ایک اور احتمال دیں، وہ تخییرہ، کہ شوہر کو اختیار ہے بین اخذ نصف الموجود،
کہ یہ جو موجود چیز ہے اس کا آدھا لے لے، وہ بین تشتیر المذکور، یا جو ہے کیا ہے جناب وہ تقسیم کرے جو اوپر ذکر ہو چکا، کچھ لے لے اور کچھ کا بدل لے لے۔ وَلَوْ كَانَ الْمَوْهُوبُ مُعَيَّنًا، اب مشاع سے نکل کر کہتے ہیں کہ جو ہبے میں دیا گیا ہے اگر وہ معین تھا فَلَهُ نِصْفُ الْبَاقِي، تو آدھا تو معین جو بیوی کو ملنا تھا طلاق کی وجہ سے وہ شوہر کو تحفہ دے دیا، فَلَهُ نِصْفُ الْبَاقِي، دوسرا باقی حصہ تو شوہر کو ہوگا، وَنِصْفُ مَا وَهَبَتْهُ مثلاً، اور آدھا اس کا بھی ہو جائے گا جو عورت نے ہبا کیا ہے، ٹھیک ہے، مثلاً اور قیمتاً، یا مثلاً اور قیمتاً، اگر مثلی ہے تو مثل دینا ہوگا، اگر وہ چیز قیمی ہے تو قیمت دینی ہوگی۔ لأن حقہ مشاع فی جمیع العین، اس لیے کہ اس بندے کا حق جو ہے وہ پوری عین میں جو ہے کیا ہے وہ مشاع ہے۔ وقد ذهب نصف معینا، جبکہ جو ہے کیا ہے اس عین کا آدھا حصہ معین ہونے کی وجہ سے گیا، فیرجع الشوہر الی بدلہ، تو شوہر اس جانے والے حصے کے بدل کی طرف جائے گا، بخلاف الموہوب علی الاشاع، بخلاف اس تقسیم کے جو کہ معین نہیں تھی وہ ہبے میں دی جائے۔ وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ وَهَبَتْهُ، کہتے ہیں مصنف نے جو یہ لفظ کا وہبت ہو، اس لفظ کے ذریعے ہمیں متنبہ کیا ہے علی ان المہر عین، کہ مہر کیا تھی؟ عین تھی، اس لیے تو وہ ہبا کر رہی تھی۔ فلو کان دینا، لیکن اگر مہر قرض کی صورت میں تھی، وہ ابرأت ہو، اور عورت نے اس شوہر کو بری و ذمہ کر دیا، من نصف ہی، آدھے مہر سے، برئ من الکل، تو یہ شوہر بری و ذمہ ہو جائے گا پوری کی پوری مہر سے، وجہن واحدن، اس میں ایک ہی قول ہے، اس میں چند اقوال نہیں ہیں۔ وَقَدْ زَوَّجَهَا بِعَبْدَيْنِ، یہ عبارت ظاہراً پریشان کرتی ہے کہ اگر مولا، اگر وہ مرد شادی کر رہا ہے عورت کی دو عبدوں کے ساتھ، حالانکہ یہ ترجمہ غلط ہے، بلکہ ترجمہ یہ اگر یہ بندہ اس عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے بے عبدن، اس کو حق کے مہر میں دو عبد دیتا ہے، فمات احدہما، تو انہیں دو عبدوں میں سے ایک مر گیا، او باعت ہو، یا اس عورت نے ایک عبد کو بیچ دیا، فللزوج نصف الباقی، تو شوہر کے لیے طلاق کی صورت میں جو عبد باقی بچا ہے اس کا آدھا ہوگا، اور نصف قیمت تالف، اور جو عبد تلف ہو گیا مرنے سے یا بیچنے سے اس کی قیمت کا آدھا حصہ لے لے گا۔ کیوں؟ لأنه تلف علی ملکہا، اس لیے کہ ایک عبد کا تلف ہونا یہ عورت کی ملکیت میں ہوا تھا، واستحقاقہ لنصفہ، اور اس مرد کا حقدار ہونا اس عبد کے آدھے حصے کا، تجدد بطلاق، یہ طلاق کی وجہ سے وجود میں آیا ہے، من غیر اعتبار الموجود وغیر الموجود، اس میں جو موجود ہے عبد اس کو ہم مد نظر نہیں رکھیں گے، موجود اور غیر موجود کو ہم مد نظر نہیں رکھیں گے۔ وَتَقْرِيبُ مَا تَقَدَّمَ، کہتے ہیں اس کی وضاحت وہی ہے جو گزر چکی، کہ بھائی بیوی اور شوہر مشاعن دونوں عبد کے مالک تھے، تو جب بیوی نے ایک کو تلف کر دیا گویا کہ اس کا اپنا حصہ بھی تلف ہوا، اور اس کا جو ہے کیا ہے شوہر کا بھی آدھا حصہ تلف کر دیا ہے، تو ایسی صورتحال میں عورت کو تلف شدہ کے آدھی رقم دینی ہوگی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔